سامعین، خواتین و حضرات، پی پی 112 کی سیاسی صورتحال اور خاص طور پر فیصل آباد کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے آج اس پروگرام کا دوسرا چیپٹر لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ایک بار پھر سے پاکستان تحریک انصاف کے بڑی جانے پہچانی شخصیت ہمارے آج کے پروگرام میں، اور خاص طور پہ پی پی 112 سے چونکہ آپ کا تعلق ہے تو اس لیے آج کے پروگرام میں آپ ہمارے خصوصی مہمان بھی ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ عبداللہ خان دمٹ صاحب آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ سر، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ تھینک یو، بہت شکریہ، بہت خان صاحب، بات شروع کریں گے ضمنی الیکشن سے۔ پاکستان میں ایک تاریخ رقم ہو گئی ایک بار پھر سے، اتنے سارے حلقوں سے اور اتنی میسو وکٹری پی ٹی آئی نے، جو کہ شاید لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، اور خاص طور پر این اے 108 کے حوالے سے، این اے 108 جہاں پر عابد شیر علی کا مقابلہ کرنے کے لیے خان صاحب خود میدان میں اترے، اور ایک لے مین کی جو رائے اور پبلک میں جو اوپینین الیکشن سے ایک دن پہلے تک ہم کر رہے تھے، بڑا مشکل مقابلہ سننے کو مل رہا تھا۔ لیکن میں آپ سے بھی ملاقات میں تھا، اور ساری محنت اور جس قسم کی ورکنگ آپ اس حلقے میں کر رہے تھے، تو آئی وڈ وانٹ کہ آپ جو ہے وہ اس کی کچھ میموریز اور کچھ عوامل جو ہیں، کچھ گراؤنڈ ریئلٹیز جو ہے وہ ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جی بالکل، جو آپ کو نظر آ رہا تھا ایسا ہے نہیں تھا۔ دیکھو، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، کہاں پہ عمران خان جیسے امت مسلمہ کے لیڈر، اور کہاں پہ عابد شیر علی جیسے، جو دیکھو عوام سب کچھ جان چکی ہے۔ یہ میرے قائد کو یہ کریڈٹ حاصل ہے کہ انہوں نے شعور دیا پبلک کو۔ عوام، اب آپ جو ہے نا، 5ویں کلاس کے بچے کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، جو پہلے وقتوں میں نہیں ہوتا تھا۔ تو میں نے حلقے میں، کیونکہ میری اپنی ڈیوٹی بھی وہاں پہ لگی تھی، جی، لوگوں کو میں نے دیکھا۔ اصل میں 35 سال سے انہوں نے جو خوف و ہراس کی ایک فضا قائم کی تھی، آپ یقین کریں کہ ان کے کیمپ سے پرچیاں کٹواتے تھے ووٹر، جی، اور ووٹ اندر جا کے پی ٹی آئی کو کاس کرتے تھے۔ یہ ہے میرے قائد کا شعور، جنہوں نے عوام کو دیا کہ اچھے اور برے کی تمیز۔ خاص صاحب، این اے 108 میں کیمپین کی ورکنگ کے دوران ہم صرف پازیٹیو پہ نہیں، لیکن ظاہری بات ہے 3.5 سال کا جو پی ٹی آئی کا ٹینور رہا، اس میں لوگوں کو کچھ شکایات بھی بہرحال تھیں، جن کے ازالے کا شاید پی ٹی آئی کے مطابق اب وقت آ چکا تھا ان کے ازالے کا، لیکن یہ گورنمنٹ بدل گئی، سارے معاملات بدل گئے۔ تو میں ان مسائل کے حوالے سے تھوڑا سا فیڈ بیک لینا چاہوں گا کہ لوگوں کی کیا رائے تھی، اور لوگ کس حد تک مطمئن تھے پی ٹی آئی کے 3.5 سال کے ٹینور سے۔ یہ بات بالکل آپ کی درست ہے۔ ہمیشہ جب کوئی اقتدار میں آتا ہے، تو ہمیشہ جب آپ اقتدار کے ایک لیول پہ پہنچتے ہو، تو پھر آپ کا زوال شروع ہوتا ہے، کیونکہ آپ 100% لوگوں کے جو آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس پہ پورا نہیں اتر رہے ہوتے۔ جی، ظاہر اتنے بڑے حلقے کو اتنا مینیج کرنا، اس میں کمیاں کوتاہیاں رہ جاتی ہے، جس سے ہوا۔ جب ہمیں جب اقتدار ملا پی ٹی آئی کو، تو آپ کو پتہ ہے جو ملکی حالات جو انہوں نے بیڑا غرق کیا ہوا تھا، سب سے پہلے تو معیشت کو سنبھالنے کے لیے ضرورت تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ڈیولپمنٹ کے کام نہیں ہوئے، اور خان کا فوکس بھی اس چیز پہ نہیں تھا۔ جی، ان کا یہی تھا کہ ملک کو کیسے بچانا ہے۔ جی، تو وہ اس کے لیے وہ ڈیولپمنٹس کے کام جو ہے، لوگوں کی مین جو ضرورت ہوتی وہ ڈیولپمنٹس کے کام ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ظاہر ہے کوئی کمی بیشی، کیونکہ آخری سال میں ہم نے شروع کیے، تو وہ قدرتی ہمیں ایک رجیم چینج کے ذریعے جس طرح الٹایا گیا، جی، لیکن الحمدللہ پھر بھی کافی حد تک بہتری ہے۔ خاص صاحب، این اے 108 کے حوالے سے آپ اور وہ سبھی ورکرز جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر ہیں، ان سب کی محنت رنگ لائی، سب نے دیکھا، آپ کو بہت بہت مبارکباد۔ پروگرام میں فارملی تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ ایک سوال جو کہ ہر ٹاک شو کا حصہ ہے، اور ہر پی ٹی آئی کے نمائندے سے، ہر پی ٹی آئی کا وہ بندہ جسے ہم پی ٹی آئی کا فیس سمجھتے ہیں، آپ بھی شاید دن میں 100 لوگوں کو اس بات کا جواب دیتے ہوں گے، لیکن آج ایک بار کولیکٹیولی ہم سب کو اس سے تھوڑا آگاہ کیجئے کہ لانگ مارچ کب ہوگا یا نہیں ہوگا، اور کیا یہ صرف لانگ مارچ تک رہے گا یا یہ دھرنے میں کنورٹ ہوتا دکھ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں، میری بات سنیں کہ ہم لوگ لانگ مارچ کرنا نہیں چاہتے، لیکن ہم تو کہہ رہے ہیں کہ سیدھی سی بات ہے کہ عوام پہ فیصلہ چھوڑ دے، ہمیں الیکشن کی ڈیٹ دے دے، ہمیں ضرورت نہیں لانگ مارچ کا۔ اگر وہ نہیں دیتے تو ایک بات کنفرم ہے کہ لانگ مارچ بھی ہوگا، اور یہ 27 کلومیٹر کی جو ان کی حکومت ہوگی، یہ دڑم تختہ ہو جائے گی۔ خاص صاحب،
عمران خان صاحب بھی جو بیانات دے رہے ہیں اور آپ بھی جس قسم کی باڈی لینگویج دکھ رہی ہے یہ بڑی الارمنگ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اور ادھر سے رانا ثناء اللہ صاحب جس قسم کے بیانات جو ہے وہ داغ رہے ہیں, تو عوام اس حوالے سے تھوڑا تذبذب کا شکار ہے کہ اگر 25 مئی جیسی کارروائیاں پھر سے دہرائی گئیں اور اس قسم کی گرفتاریاں اور لوگوں پر ظلم و تشدد اسی طریقے سے کیا گیا تو کیا لائے عمل ہوگا پی ٹی آئی کا اور اس کے ورکرز کا خاص طور پہ؟ نہیں, میری بات سنیں. پہلی بات یہ کہ ہم کوئی اللہ معافی کوئی اپنے ملک کے خلاف جو ہے اس کو کسی قسم کا نقصان پہنچانے کے لیے ہم وہاں پہ نہیں جا رہے. ہم جو عوام ہے یا پی ٹی آئی ہے یا اس کے ورکر ہے اپنا حق مانگ رہے ہیں کہ جو امپورٹڈ حکومت جو رجیم چینج کے ذریعے آئے ہم ان کو بالکل نہیں مانتے, اور جو بھی فیصلے وہ اپنے ملک کے اندر ہو, ملک کے عوام فیصلہ کرے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے الیکشن کروائے, الیکشن میں ظاہر ہے آپ کو بھی ووٹ پڑنے ہمیں بھی پڑنے, جس کو عوام چاہے اس کا اقتدار ہو. تو یہ کہنے. باقی رہی بات رانا ثناء اللہ کی, اب ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں اور ہمیں اس سے کوئی ٹینشن نہیں. وہ چاہے ڈرون کے ذریعے ہم پہ جو ہے وہ شیلنگ کرے, گولیاں برسائے. اب یہ قوم تیار ہو گئی ہے, انہوں نے جتنا ظلم کرنا ہے کر لے. اب ان کا جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہو کہ ان کا بالکل ہم لوگوں نے گھیرا تانگ کیا ہوا, اور ہم پوری تیاری کے ساتھ جائیں گے. خان صاحب بار بار ایک بات کہتے ہیں جی کہ میں ڈیٹ جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے کہ شاید صرف ایک دن کے مارجن سے کال دوں, اور لیکن عوام جو ہے وہ تیار ہے, اور پی ٹی آئی کی جو بھی لوکل قیادت ہے گراؤنڈ لیول پہ جتنے بھی آپ جیسے ورکرز اور آپ جیسے لیڈرز جو ہیں وہ گراؤنڈ پہ موجود ہیں. تو آپ کس حد تک تیار ہیں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسی مہینے میں لانگ مارچ ایکسپیکٹڈ ہے یا یہ نومبر دیکھے گا؟ ہم تو پچھلے پورے مہینے سے اب تک تیار ہے. اگر خان کی اب ٹی وی پہ ٹکر ہی چل جائے کہ نکلو, تو ہم نے اس کی بھی تیاری کی ہوئی ہے, اور ہم بالکل 5 منٹ بھی نہیں لگائیں گے, ہم اتنے تیار ہیں. زبردست جی. خان صاحب مختلف سیاسی پنڈت جو ہے وہ اگلے الیکشن کی پیش گوئیاں کرتے ہیں. سب سے زیادہ جو ڈسکشن میں بات ہے اور جو قرین قیاس دکھائی دیتی ہے وہ یہ دکھائی دیتی ہے کہ فیبرری مارچ جو ہے وہ سب سے سوٹیبل مہینے ہے, کیونکہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نومبر دسمبر میں الیکشنز ہوتے بھی نہیں ہیں, کچھ یہاں کی ویدر کنڈیشنز اور یہ ساری چیزیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا فروری مارچ کو ہم عوامی طور پر جو ہے وہ ذہنی طور پہ تیار رہیں کہ یہ الیکشن کے مہینے ہیں؟ ہاں بالکل, ہم تو یہ چاہ رہے کہ ڈیٹ دے دے, چلو مارچ کا دے دے, کم از کم پتہ تو ہو کہ اس ملک میں مارچ تک جو ہے ہم لوگ تیاری کر لیں گے. تیار تو ہم آج بھی ہے. ایک بات ویری کلیئر, آج مجھ سے بے شک کسی پیپر پہ لکھوا دو, جب الیکشن ہوگا یہ آپ کو کہیں خوردبین میں بھی نظر نہیں آئیں گے جو ان کے حالات ہونے جا رہے ہیں. خطیب حضرات, آپ دیکھ رہے ہیں کہ عبداللہ خان دمر صاحب جو ہے وہ ہی از ویری پازیٹیو اور بڑے انرجیٹک ہیں اپنے ورکرز اور اپنے حلقے کی عوام کو لے کر کے. اس وقت پی پی 12 میں جو جوش و جذبہ ہے, پی پی 112 میں, جی ہاں, جو جوش و جذبہ ہے عام آدمی کا اور خاص طور پر عمران خان صاحب کی کال کے انتظار میں لوگ, اور پی ٹی آئی کی یہ قیادت اور یہ لیڈرز جو ہیں یہ کس طریقے سے متحرک بھی ہیں اور یہ بالکل تیار بھی ہیں. الیکشن کمیشن کی تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے آج کے پروگرام میں. این اے 108 ایک ٹیسٹ کیس تھا. آج کی خبر تو ویسے یہ بھی ہے کہ آج صبح اٹھ کے الیکشن کمیشن نے نتائج کے بارے میں بھی کچھ مسترد کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. تو اس الیکشن میں آپ نے الیکشن کمیشن کا کیا کردار دیکھا, اور اگلے الیکشن میں اگر یہی الیکشن کمشنر رہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا فری اینڈ فیئر الیکشن آپ کے خیال سے ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ اس الیکشن کمیشن کے تھرو جو ہے فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہو سکتے اور ناممکن ہے. یہ الیکشن کمیشن جانبدار ہے. 7 میں سے 6 سیٹیں جیتے ہیں خان صاحب, اس کے باوجود بتاتا ہوں اس میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. اس میں الیکشن کمیشن کا انہوں نے جو رول پلے کرنا تھا نا, میں آپ کو اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. جی, میں جہاں پہ 108 میں یہ لاسٹ جو ہم نے پرفارم کیا, جی, اس میں پوزیشن یہ ہے کہ میں نے ایسے لوگ دیکھے جنہوں نے پچھلی مرتبہ یہاں پہ ووٹ کاسٹ کیا, اب کسی کا ملتان ووٹ پہنچا ہوا ہے, کسی کا, انہوں نے اپنی طرف سے پورے جو یہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا. لیکن
فرق یہ ہے کہ ہم لوگ جاگ رہے تھے، پورے ملک میں پاکستان تحریک انصاف کا ورکر جاگ رہا ہے اور ایک ایک ووٹ کا پہرا دے رہا ہے، جس میں جو لوگ نہیں بھی چاہ رہے ہمیں، ان کو بھی ہم نے یہ میسج دیا کہ اب عوام اپنے فیصلے خود کریں گی اور اپنے حقوق کی جنگ لڑنا یہ جانتے ہیں۔ خان صاحب یہ بڑی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں آپ، حالانکہ 25-30 ہزار کے مارجن سے خان صاحب نے اس کانسٹیٹوئنسی سے ون کیا ہے، اور اس کے باوجود بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی لوگوں کے ووٹ جو ہے وہ اس حلقے سے ٹرانسفر کیے گئے ہیں، ورنہ نتائج اس سے بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ جی میں اس کی اگزامپل دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے 108 میں جی تو ویری کلیئر جو عبدالشیر علی نے اتنے ووٹ لیے اتنے نہیں ہونے تھے۔ یہ تو 25,000 ووٹ لے کے نہیں رہے، میرا قائد کم از کم 75,000 کی لیڈ سے جیتنا تھا انہوں نے، اگر ہمارے ساتھ ایسے نہ ہوتا۔ چلے جی، یہ الیکشن کمیشن کے سوال پہ میں اس پہ تھوڑا سا سوری میں نے آپ کی بات کاٹ دی، جی میں بتاتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کیسے جانبدار ہے۔ اب میں پی پی 112 سے الیکشن لڑ رہا ہوں، میں خود ایک کینڈیڈیٹ ہوں۔ وہاں پہ پوزیشن کیا ہے، میں نے ایک سافٹ ویئر بھی الحمدللہ پرچیز کر لیا، جس میں سے میں نے باقاعدہ اپنے پارٹی قائدین کے ساتھ میٹنگ بھی اس پہ کی اور میں نے ان کو بریفنگ پوری دی ہے۔ اور میں پچھلے دنوں یہ اسلام آباد گیا تھا، اسد عمر صاحب کو اور عمر ایوب صاحب کو ہم نے باقاعدہ بریفنگ دی، ان میں ہم نے ان کو بتایا کہ یہ رینکنگ کس طرح کر رہے ہیں۔ اچھا، میرے حلقے کی پوزیشن یہ ہے، میرے 5 ووٹ ہیں میرے گھرانے کے، میرے فیملی کے۔ جی اب بڑے مزیداری کی بات سنیں، یہاں سے فرق کیا ہے۔ میرا ووٹ یہیں پہ، میرے ایک بیٹے کا جو ووٹ ہے وہ کوئٹہ پہنچ گیا خیر سے، بیگم اور بیٹی کا ووٹ مل نہیں رہا جو ہم نے پہلے کاسٹ کیا، جی، اور ایک بیٹی کا پھر رہتی میرے گھر میں ہے، کوئی 6 پولنگ اسٹیشن پرے جا کے انہوں نے ڈال کر دیا۔ اچھا اس سے بھی مزیداری کی بات سن لیں، یہ 5 ووٹوں کی تقسیم کیسے کی کہ یعنی ایک ووٹ میرے قبضے میں ہے جو میرا اپنا، جو آپ کا اپنا ذاتی۔ اچھا میرے گھرانے میں، میرے خاندان میں ایسے بندے کو ڈالا گیا جس کی نہ میری کاسٹ ہے، نہ وہ میرا فیملی ممبر ہے، نہ میں اس کو جانتا بھی ہوں۔ تو یہ ہے الیکشن کمیشن کے جو یہ جانبدار یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ رینکنگ اس طرح کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن پر عدم اعتماد پی ٹی آئی کا ابھی تک جو ہے وہ، اور ہر لیول پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پی پی 112 کے لیول پہ بھی عبداللہ خان دومر صاحب نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ الیکشن کمیشن آپ کے خیال میں جانبدار ہے، اور اس الیکشن کمیشن کے انڈر جو ہے وہ دے ڈونٹ بلیو دس کہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے وہ کنڈکٹ کروائے جا سکتے ہیں۔ اس پر اوپر کی سطح پہ بھی اور صوبائی سطح پہ بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے سبھی کارکنان اپنا احتجاج وقتاً فوقتاً ریکارڈ کرواتے رہتے ہیں۔ پروگرام میں آگے بڑھیں گے۔ الیکشنز کا دورہ تو ہے، مارچ نہیں تو جون جولائی یا پھر اگست سپتمبر تک جو ہے اب زیادہ لے گیا۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اگلے 10 دن جو ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ پاکستان کی کچھ جغرافیائی یا وہ تبدیلی میں جی آپ محسوس کریں گے کہ جو کوئی پیشین گوئی کرنے جا رہے ہیں۔ میں انشاءاللہ یہ آج میں شیخ رشید کی طرح یہ آن ریکارڈ رہے گا جی کہ آج عبداللہ دومر خان صاحب جو ہے وہ ایک یہاں پر فورکاسٹ کر رہے ہیں آنے والے 10 دنوں کے حوالے سے کچھ بڑا ڈراسٹک چینج آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی پالیٹکس میں، اور یہ ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ ہے اس بات کا۔ لیٹس سی کہ اگر 10 دن میں ایسی کوئی چینج یا 15 دن میں بھی ایسی کوئی چینج آتی ہے تو یہ ثبوت رہے گا خان صاحب کی فورکاسٹ ہمارے پروگرام کی توسط سے جو آپ نے کی آج۔ خان صاحب پی پی 112 کے حوالے سے سپوز لانگ مارچ کی کال ہوتی ہے، ویسے تو پنجاب میں گورنمنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کی، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری مخلوقات جو ہیں وہ بندے غائب کرنے میں بھی آج کل مصروف عمل ہیں۔ میں پی پی 112 کے ان ورکرز کے حوالے سے کویسچن پوچھوں گا کہ اگر لانگ مارچ کی کال ہوتی ہے اور خان صاحب کو ایک دم سے کہیں آگے پیچھے کر دیا جاتا ہے تو آپ کے جو ووٹر اور سپورٹر اور جو لوگ خان صاحب کو سپورٹ کرنے کے لیے اسلام آباد جائیں گے ان کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا اور کیا پلان ہے آپ کا، یہ بھی ضرور بتائیے۔ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ جو آپ نے بات کی کہ خان صاحب کو غائب کیا جائے گا، خان صاحب کوئی اب وہ اس لیول کے بندے نہیں رہے، نہ کسی کے بس میں ہے، نہ کسی کے، میں معذرت کے ساتھ سے ورگل گفتگو ہے، نہ کسی کے باپ کے بس میں ہے کہ عمران خان کے ساتھ
پاکستان کے ایک ایک شہری کا، ایک ایک بچے کا دل دھڑک رہا ہے. تو یہ کوئی بھی ایسے ممکنات میں سے نہیں ہے کہ عمران خان کو آنچ آئے اور اس کا ایک ورکر اپنے گھر بیٹھ جائے. آپ دیکھیں گے اگر ایسی کوشش بھی کی گئی تو آپ اسلام آباد میں دمادم مسجد کے اندر دیکھیں گے، اور آپ دیکھیں گے چھوٹے شیرخوار بچے بھی وہاں پہ مائیں لے کے آئیں گی، اور وہ مائیں بھی وہاں پہ ہوں گے، اور آپ پورے